ہم اپنے آپ کو نقشبندی بھی کہتے ہیں، شاذلی بھی کہتے ہیں، سروردی بھی کہتے ہیں، سب ہے، پر یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ مسلمان نہیں. کوئی کہتا ہے میں مومن ہوں، کوئی کہتا ہے میں مومن ہوں، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کیا ہے؟ مسلمان ہے. تو مسلمان دونوں کو کیا ہوتا ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد. فلا تعقلون، کیا تمہیں کوئی سمجھ نہیں ہے؟ ہا انتم، سنو اے لوگو، ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم نے جھگڑا کیا اس میں جس کا تمہیں کچھ علم تھا. فلم تحاجون، بس تم کیوں جھگڑتے ہو؟ فیما لیس لکم بہ علم، اس میں جس میں تمہیں کچھ علم نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ ہی عیسائی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو حنیف اور مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ان اولی الناس بابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب لوگوں میں سے للذین اتبعوہ، وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی. وہذا النبی، اور یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور والذین آمنوا، وہ جو ایمان لے آئے. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ کارساز ہیں ایمان والوں کی. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 سے لے کر 68 تک ہیں. پچھلی آیات میں اہل کتاب کو دعوت تھی توحید کی، کہ نہ تو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک بناؤ، نہ کسی کو رب تسلیم کرو، نہ کسی کو حلال اور حرام کا اختیار دو. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفات ہیں، ان میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. حسن بصری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں ان آیات کی شان نزول کے بارے میں کہ یہ کب نازل ہوئی اور کیسے نازل ہوئی. وفد نجران جب مدینہ منورہ آیا تو یہ عیسائی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کئی دن بحث و مباحثہ کیا. اسی درمیان میں یہودی مدینہ ان کی اور ان عیسائیوں کے آپس میں بحث ہو گئی.
یہودی کہنے لگے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. عیسائیوں نے کہا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، ہم عیسائی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. اور یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش ہوا. پروردگار عالم وحدہ لا شریک نے یہ آیات نازل فرمائی. فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو آپس میں. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، یہودیت اور عیسائیت تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے واقعات ہیں. یہودیت تورات شریف کے احکامات کو بگاڑنے کے بعد اس کے ماننے والے جو ہیں وہ یہودی ہیں، اور انجیل شریف کے تمام آیات میں رد و بدل کر کے اس کا جو تبدیل شدہ ایک تصویر ہے وہ عیسائیوں کی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تو ان سے ہزاروں سال پہلے ہے. تورات شریف ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد نازل ہوئی، اور انجیل شریف 2000 سال سے بھی کچھ اوپر سالوں کے بعد انجیل شریف نازل ہوئی. ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت نہ کوئی تورات تھی، نہ انجیل تھی، نہ یہودیت تھی اور نہ عیسائیت تھی. تم کیسے کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے؟ فرمایا تمہیں عقل نہیں ہے. ہاں تم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تمہیں کچھ تھوڑا بہت اگر علم ہے تو اپنے اپنے پیغمبروں کے بارے میں اور اپنی کتابوں کے بارے میں. اگر تم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تورات اور انجیل کے بارے میں کوئی بات کرتے ہو تو کچھ تھوڑا بہت تمہیں معلومات ہیں، لیکن اگر تم بات کرو ان سے پہلے تو اس کا تمہیں علم ہی کوئی نہیں ہے تو تم اس بارے میں بات کیوں کرتے ہو؟ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو. ہاں مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ حنیف تھے. حنیف کا معنی ہے سب سے کٹ کر ایک وحدہ لا شریک کی طرف اپنی توجہ کرنے والے. یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بیان فرمائی. سورہ انعام میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا چہرہ صرف اس ذات کی طرف کرنے والا ہوں جو فاطر السماوات والارض ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، حنیف اور مسلمان ہو کر. اور سب سے کیا ہے تو یا اسی صورت کے آخر میں فرماتے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ ہے ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، محیایا و مماتی، زندگی اور موت، للہ رب العالمین، صرف اس ذات کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے اور مسلم تھے. مسلم کا معنی ہے فرمان بردار. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، اطاعت کیجئے، فرمایا اسلمت لرب العالمین، یہ جہانوں کے پالنے والے. تو مسلمان، یہ گویا کہ ہم الحمدللہ تمام انبیاء علیہم السلام مسلمان تھے. ہاں الحمدللہ ہم کون ہیں؟ مسلم. اللہ ہمیں مسلم بنا دے، آمین کہیں. حقیقت میں بھی ہم مسلمان بن جائیں. مسلمان کا معنی ہے گردن نہادن، اطاعت کرنے والا، فرمان برداری کرنے والا. اللہ تبارک اپنی مرضیات، اپنی خواہشات نہیں، صرف اسی کی مرضی، اسی کا حکم کے سامنے گردن جھکا دینا، یہ ہے اطاعت اور یہی ہے اسلام، یہی ہے مسلمانی. تو تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے سچے پیروکار وہ کون تھے؟ مسلمان تھے. اور کچھ لوگ ہیں جو خود کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو خود کیا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں. کوئی کہتا ہے میں مومن ہوں، کوئی کہتا ہے میں مومن ہوں، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کیا ہے؟ مسلمان ہے. تو مسلمان جو وہ کیا ہوتا ہے؟ جو مسلم نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر کوئی ڈرنے والی کیا بات ہے؟ ہاں، جو مسلم نہ ہو وہ کون ہے؟ وہ کافر. ہم نہیں کہتے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. یہ ان کا اپنی بات ہے، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے. بہرحال تو ابراہیم علیہ، یہ خالی نسبتیں
یہ کارآمد نہیں ہے میرے بھائی. آج امت مسلمہ کے اندر بھی یہی چیزیں. آج آپ کو قدم قدم پر صدیقی ملیں گے، قدم قدم پر آپ کو فاروقی ملیں گے، قدم قدم پر آپ کو عثمانی ملیں گے، علوی ملیں گے، زیدی ملیں گے، یہ سب ملیں گے، لیکن عمل نہیں ہے. عمل صدیق والا لیا ہے. ہاں سیرت فاروقی لے کر آئے، پھر اپنے آپ کو کیا کہیں کہ میں فاروقی ہوں. سیرت سیدنا عثمان ذی نورین کی لے کر آئے، سیدنا علی المرتضیٰ کی سیرت لے آئے، حسنی حسینی اپنے آپ کو سب کہتے ہیں. حسن اور حسین کی سیرت کہاں ہے؟ ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. کیا ہمارے اعمال حنفی والے ہیں؟ دنیا جہان کے وہ تمام کے تمام شرکیہ باتیں، بدعت کی باتیں انہی مساجد سے سب سے زیادہ آتی ہیں جن کے اوپر سب سے بڑا لکھا ہوتا ہے حنفی. ہاں جی، تو یہ کیا ہے؟ ہماری صورتحال بھی ایسی ہے. اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں ہم قادری ہیں. قادری نسبت کس کی طرف ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ. تو عمل ہے، تو روحانی شخصیت تھی. ہم کیا؟ ہاں اپنے آپ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چشتی کہتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے قوالیاں پڑھی تھی. آج سب سے بڑا چشتی وہ ہے جو کیا کرے؟ گانے بجانے اور جھومتا رہے، نہ نماز نہ روزہ، اور خوب بڑے بڑے چھوٹے وہ چرچ کے بنائے اور بھنگ پیے اور کیا کرے جی، اور یہ چشتی لوگ ہیں جی، چھوڑو ان کو. یہ چشتی ہے. ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ سنت کی پیروکاری کرنے والا، سنت کے پیروکار، سنت کی پیروی کرنے والے چشتی تھے. لیکن ان کو کیا کر دیا؟ آج ان کے نام پر بدعات اور رسومات، یہ کیا ہے؟ انہی چیزوں کو لے کر ہمارے اندر ہندوانہ، یہ ہمارے موت اور شادی کے موقع پر جتنی بھی رسمیں ہیں، ان کے اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ ابھی جی سہرا باندھ رہے ہیں، سہرا بندی کہیں ہے؟ بتانا کون سی حدیث میں؟ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی، ہمیں بھی بتائیں. تو پھر یہ مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ کہاں سے آئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شریعت میں ہے، ان کی فقہ میں ہے. جب نہیں ہے تو پھر ہم نے کہاں سے یہ چیزیں نکالی ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ یہ خالی نسبتیں ہیں. ہم اپنے آپ کو نقشبندی بھی کہتے ہیں، شاذلی بھی کہتے ہیں، سروردی بھی کہتے ہیں، سب ہے. پر یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو کہ نہیں؟ مان کے سب ہو تم، لیکن یہ بتاؤ علامہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ مبارک کی شریعت کی پیروی کرنے والا بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ پیروی نہ دارت، بس صرف اور صرف نام، اور صرف ویسے ہی پیدرم سلطان وہ جو ہمارے اکابر ایسے تھے وہ تمہارے اکابر. تم کیا؟ اپنا عمل پیش کرو کہ تمہارا عمل کیا ہے. تو رب العالمین فرماتے ہیں خالی نسبت کام نہیں آئے گی. فرمایا ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ الذین اتبعوہ، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں. وہذا النبی، اور امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہے. والذین آمنوا، اور جو ان کی پیروی کرنے والے، جو اس نبی کی پیروی کرنے والا ہے وہ ہے ابراہیمی، وہ ابراہیم علیہ السلام کے اصول، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور ان کی اتباع کرنے والے ہیں. اور واللہ ولی المؤمنین، ایمان والوں کا کارساز کون ہے؟ اللہ. ہم نے تو مختلف بنا لیے نا، ہم نے کارساز مختلف بنائے ہوئے ہیں، چادر چڑھاؤ، کھانا کھلاؤ، فلانا کرو، ڈمکانا کرو. نہیں، ولی کون ہے؟ کارساز کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. آگے مزید اہل کتاب کا ذکر ہے. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا
بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔